آج میں حیدرآباد میں ہوں تو میری روزی اللہ یہاں پہنچاتا ہے، کل میں اگر سکندرآباد جاؤں میری روزی وہاں نہیں، تم وہیں جا کر رہو، میرا ٹرانسپورٹ سسٹم میں تمہارا وہی ایڈریس ہے۔ بولتا اللہ اللہ اکبر، کتنی قدرت ہے اللہ کی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤں میں، صرف میں نہیں بلکہ ہر مخلوق دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے تو آج یہاں پہنچائے گا، کل وہاں پہنچائے گا، پرسوں وہاں پہنچائے گا، مرتے وقت تک کدھر بھی انسان پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11، پارہ نمبر 12، آیت نمبر 6۔ حضرات مصلیان اکرام، بزرگان دین، نوجوان بزرگ، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 14واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے، بہت ساری عبادتیں اس مہینے میں کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ کل گزشتہ تراویح کی نماز میں یہی آیتیں تلاوت ہوئی ہے، مکمل سورہ ہود ہمارے سامنے کل تلاوت کیا گیا، اور اس سورہ ہود میں پورے کے پورے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں بسنے والے تمام جاندار جو ہیں ان کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ تمام جاندار کہاں کہاں پھرتے ہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں انہیں دفن ہونا ہے، کہاں مرنا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزی روٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ انسان بظاہر کچھ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برابر روزی پہنچاتا ہے۔ انسان روزی روٹی کے بارے میں جتنا فکر مند ہوتا ہے اتنا وہ آخرت کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہونے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اصل تفسیر تو ابھی باقی ہے اس آیت کریمہ کی۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اس آیت کریمہ کے ذریعے دو باتیں اللہ کی قدرت کے طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناقص العلم نہیں ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے اللہ کا علم کہ اس کی انتہا کو کوئی نہیں معلوم کر سکتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا علم پھیلا ہوا ہے اور علم کامل ہے، اسی طریقے سے اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی بڑی بھی ہے کہ جس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسا؟ اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی قدرت بھی کامل۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرمایا اللہ نے آیت کریمہ کے اندر۔ زمین میں بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، اس میں انسان بھی آ گیا، حیوان بھی آ گیا، پانی کے اندر رہنے والے مچھلیاں بھی آ گئی، اور زمین کے اوپر وہ چھوٹے موٹے سوراخوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے،
اور آسمان اور زمین کے بیچ میں اڑنے والے پتنگے بھی آ گئے، چڑیا بھی آ گئی، پرندے بھی آ گئے، ساری مخلوق آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مخلوقات ہیں وہ جانتا ہے، کہاں کہاں رہتی ہے وہ جانتا ہے۔ صرف انسان کو نہیں پہنچاتا کہ چلو حیدرآباد میں اتنا ہے، پھر سکندر آباد میں اتنا ہے، اتنی جو ہے نا پبلک حیدرآباد میں رہتی ہے۔ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی گن سکتا ہے اللہ کی مخلوق کو؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ مچھلیاں ہیں، انسان ہیں، جانور۔ مچھلیاں ہی کتنی قسم کی ہے آپ دیکھیے، اور انسان بھی کتنے قسم کے آپ اندازہ نہیں لگائیں گے۔ قسم قسم کے انسان ہیں، جاندار ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور سمندر میں پانی میں رہنے والی مخلوق بھی ہیں۔ سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صرف جانتا نہیں ہے کہاں کہاں رہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کس مخلوق کو کتنا کھانا ہونا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ علم کامل کی دلیل نہیں ہے کہ کس مخلوق کو کتنا کھانا چاہیے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ اور تو اور کس مخلوق کو کون سا کھانا چاہیے یہ بھی جانتا ہے۔ کبھی اللہ کے علم میں کوتاہی یا کمی یا کبھی نقص ہم نے سنا ہے کہ مچھلی کا کھانا جانور کو پہنچا، جانور کا کھانا پرندے کو پہنچا، پرندے کا کھانا انسان کو پہنچا، انسان کو آنے والا کھانا آیا ہی نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل علم رکھنے والا ہے۔ کتنی مخلوق وہ بھی جانتا ہے، کہاں کہاں رہتی ہے وہ بھی جانتا ہے، کیا اس کا کھانا ہے وہ بھی جانتا ہے، کتنا اس کو ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اس کی ذمہ داری لے تو 100 کے بجائے 200 لوگوں کو بھی نہیں کھلا سکتا ہے۔ حساب چوک جاتا ہے اس کا، اللہ کا نہیں چوکتا۔ کیوں؟ علم کامل۔ علم کامل کی بات ہو گئی، اب قدرت کامل دیکھیے۔ اب تو اللہ کو علم ہے کہ کس کو کہاں کتنا پہنچانا ہے، کب کب پہنچانا ہے، کون کون سا کھانا پہنچانا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ لیکن پہنچانے کا سسٹم بھی تو ہونا چاہیے نا، سسٹم ٹرانسپورٹ کا بھی سسٹم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم بھی اتنا مضبوط ہے کہ کس کو کب پہنچانا ہے اسی وقت پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ راستے میں ٹریفک تھی، راستے میں رکاوٹ بن گئی، یہ اللہ کی قدرت میں کچھ کمی آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ نے اس مخلوق کو یہاں اتنا پہنچانا تھا اس وقت لیکن ذرا لیٹ ہو گیا، ذرا ادھر ادھر ہو گیا۔ کبھی سنے ہم؟ ہرگز نہیں سن سکتے۔ کیوں ایسا؟ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پہنچاتا ہے، کبھی کبھی صرف فطرت کے طور پر اور کبھی کبھی بندے کے ایمان کو دیکھ کر اتنا پہنچاتا ہے کہ بندے کو خود حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا لکھا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، تجربہ بھی ہے اس بات کا کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ارے اللہ اتنا پہنچا رہا ہے، میرے نصیب میں اتنا سب کچھ ہے، میں اتنا بھاری انسان ہوں، اتنا کوالٹی والا انسان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کو آپ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قدرت اور کتنا کامل علم والا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے زمین میں بسنے والے تمام جانداروں کی روزی، وَيَعْلَمُ مَا مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ کہاں کہاں پھرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں اس کو دفن ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ایک اور نقطے کی بات میں آپ کو بتاؤں، مستقرہا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں کہاں وہ پھرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی ٹرانسپورٹنگ کا ایک مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ آج میں حیدرآباد میں ہوں تو میری روزی اللہ یہاں پہنچاتا ہے، کل میں اگر سکندر آباد جاؤں میری روزی وہاں نہیں، تم وہیں جا کر رہو، میرا ٹرانسپورٹ سسٹم میں تمہارا وہی ایڈریس ہے، بولتا اللہ۔ اللہ اکبر۔ کتنی قدرت ہے اللہ کی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤں میں، صرف میں نہیں بلکہ ہر مخلوق دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے تو آج یہاں پہنچائے گا، کل وہاں پہنچائے گا، پرسوں وہاں پہنچائے گا، مرتے وقت تک کدھر بھی انسان پہنچے۔ آج دیکھیے نا، انسان ہندوستان میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے نصیب میں یہاں لکھا ہے۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلے کہ بھئی فلاں عبداللہ کہاں گئے؟ سعودی عرب چلے گئے۔ کیوں ایسا؟ کمانے کے لیے چلے گئے، کوئی بات نہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں بولتا ارے تم تو انڈین ہو یہاں کیوں آئے، تمہارے نصیب میں جو میں نے ٹرانسفر وہاں کیا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، وہاں بھی پہنچا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پتہ چلا ہمیں روزی روٹی کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیتا ہی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کتنا روزی روٹی کے پیچھے لگنا، روزی روٹی کے پیچھے ہم کو نہیں لگنا ہے، ہمارے پیچھے روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ جب تک ایک دانہ بھی باقی ہے زندگی کا، کوئی انسان دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کی کتاب میں ہے۔ میں کل تراویح کی نماز سن رہا تھا، سنتے سنتے صرف واقعات بیان ہو رہے تھے، پورے حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعے 120 آیتیں سورہ ہود کے اندر۔ سوچ رہا تھا کہ کون سا واقعہ بیان کرو، سنتے سنتے جب اللہ کی قدرت کی نشانی کی آیت میرے کانوں سے گونجی، میں نے سوچا یہی آیت انشاءاللہ پیش کریں گے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیسی اللہ کی قدرت ہے ویسے ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔